السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 21 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 25 تک انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البكم الذين لا يعقلون۔ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک الصم البکم، وہ بہرے اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، کہ جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اور اگر اللہ ان کے اندر کوئی خیر جانتا، لاسمعہم، تو انہیں ضرور سنوا دیتا۔ ولو اسمعہم، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا، لتولوا وہم معرضون، تو البتہ وہ منہ پھیر جاتے اور اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو خوشی سے قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی،
کہ اللہ رب العزت حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً وہ اسی کی جانب لوٹائے جائیں گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو اس بڑے فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو نہیں ضرور پہنچے گا تم میں سے صرف ظالموں کو خاص طور پر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا. گزشتہ آیات میں فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، اور ان کے اندر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی کا جذبہ رکھتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک تمام دواب میں، تمام چوپایوں میں، زمین پر چلنے والی مخلوق میں بدترین وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے. بہرے اور گونگے کا معنی ظاہری بہرا پن اور گونگا پن نہیں ہے، کہ یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کان دیے ہوں لیکن سنوائی نہ دی ہو، اور زبان دی ہو لیکن گویائی نہ دی ہو. یہاں مراد یہ ہے کہ نہ وہ حق بات کو سننے والے ہیں، نہ اس کے نتیجے میں حق گوئی کرنے والے ہیں. ایسے لوگ جیسے اوپر کہا کہ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ سنتے ہیں اور وہ نہیں سنتے. تو یہی لوگ ہیں جو جن کی تعبیر ایسے کی ہے گویا وہ بہرے ہوں، کہ حق بات اگر کسی کو نہیں سنائی دے رہی، باوجود کہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا، تو اللہ کے نزدیک یہ اصل میں بہرا ہے، اور حق بات کو کی تائید وہ نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا. کہ حق قبول بھی انسان زبان سے کرتا ہے نا، کہ جی ٹھیک ہے مجھے یہ بات قبول ہے، اور پھر اس کا پرچار کرتا ہے. تو اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا تو پھر اللہ کے نزدیک یہ بدترین چوپایوں میں سے. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو عقل نہیں رکھتے. تو اللہ کے نزدیک عقل کا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حق کو پہچاننے والی ہو اور باطل سے اجتناب کرنے والی ہو. لیکن جس بندے کو دنیا کی بڑی سمجھ آتی ہو لیکن اللہ رب العزت کا تعارف، آخرت کا حساب کتاب کا احساس، یہ اس کی عقل میں فٹ نہ ہوتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بے عقل انسان ہے. دوسری جگہ قرآن نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ظاہری معاملات کا تو بڑا علم رکھتے ہیں. آپ ان کو کسی بزنس کے متعلق گفتگو کرا لیں، دنیا کے معاشی حالات کے اوپر گفتگو کرا لیں، سیاسی حالات کے اوپر گفتگو کرا لیں، بڑی سیر حاصل گفتگو کریں، بڑی اس کی ایچی بیچی پتہ ہوگی. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے اندر ایسے پھنسے ہیں کہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے. فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کے اندر کسی قسم کی خیر پاتا تو ان کو سنوا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ سنوا بھی دیتا پھر بھی یہ ہوتا کہ یہ رخ پھیر کے ہی جاتے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے، اس کی نیتوں کو دیکھتا ہے، ارادوں کو دیکھتا ہے. ہم چونکہ انسان ہیں، ہم دوسروں کی نیتوں، ارادوں اور دل کی اصل کیفیت کے اوپر مطلع نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت اصل کیفیت کے اوپر بھی مطلع ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ سن کر کیا ری ایکشن دے گا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں پر حجت قائم کرنی ہے، کل کلاں کو کوئی قیامت کے دن اللہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر تو حجت ہی قائم نہیں ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتا ہے. یہ در حقیقت اہل ایمان کو اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ ان کا ایمان نہ لانا اور حق بات کو سننے کے باوجود قبول نہ کرنا آپ کو رنج اور غم میں مبتلا نہ کرے. اس لیے کہ اگر ان کے اندر خیر ہوتی تو اللہ ان کو وہ سنوا کر قبول بھی کروا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی بھی اس دین کے اوپر لے کر آئے، یہ ایسے کفر کے اوپر ہے کہ یہ پھر پھریں گے، پھر جیسے ہی ان کے اوپر سے وہ جو ہے نا زبردستی ہٹے گی، یہ پھر کفر کے اوپر چلے جائیں گے. بالکل اس طرح جس طرح بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کے اوپر کوہ طور کھڑا کر دیا گیا کہ ایمان لاؤ، تو اس ٹائم تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی وہ ہٹا انہوں نے اپنا کلمات بدل لی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اگر کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو سنوا بھی دے وقتی طور پر، یہ کسی چیز کو قبول بھی کر لیں، جیسے ہی یہ وہاں سے ہٹیں گے یہ پھر کفر کے اندر چلے جائیں گے.
تو فرمایا وہم معرضون، جبکہ وہ اعراض کرنے والے ہوں گے، دین کی جانب، حق کی جانب، اطاعت اور فرما برداری کی جانب ان کی رغبت ہی نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی بات جو اوپر دہرائی تھی اس کو ذرا صراحت کے ساتھ دہرایا جا رہا۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ استجیبوا اصل لفظ ہے اجیبو، استا الف سین تا عام طور پر طلب کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے استغفار، ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات جہاں پر طلب کا معنی نہیں ہوتا، الفاظ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ اس کے اندر گہرائی پیدا کر رہی ہوتی ہے، شدت پیدا کر رہی ہوتی ہے، یعنی تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر بہت خوشی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ لبیک کہا کرو، اس کو بہت تیزی کے ساتھ قبول کیا کرو۔ انتظار میں لگے رہنا، اچھا دیکھتے ہیں، خیر کا یہ کام ہے، اچھا چلو جی باقی لوگ کر لیں پھر ہم بھی کر لیں گے۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں مسجدوں میں بالکل اینڈ پر آتے ہیں، یا موجود بھی ہیں تو کہیں گے پہلی صف میں کوئی کھڑا ہو جائے، پھر بعد میں پہلی صف میں آخری صفوں میں کھڑا ہو جاؤں۔ یہ نیکی سے پیچھے پیچھے رہنا جو ہے نا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ استجیبو یہاں یہ معنی دیتا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، فوراً لبیک کہنا، فوراً قبول کرنا جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی جانب جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ مفسرین کرام نے لما یحییکم کی تفسیر میں بہت سارا کچھ لکھا ہے، بعض نے اس کو ایمان سے اور اسلام سے تعبیر کیا ہے، بعض نے اس کو قرآن سے تعبیر کیا ہے، بعض نے اس کو جہاد سے تعبیر کیا ہے، اور حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں داخل، یعنی ایمان، اسلام، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے جس وقت جس حکم کی طرف بلایا جائے انسان اس پر لبیک کر دے تو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے در حقیقت وہ چیز میسر آتی ہے جو اس کو زندگی بخشتی ہے۔ زندگی بخشنے کا معنی بھی متعدد ہے، کیسے؟ ایک تو یہ کہ ایمانی زندگی بخشتی، کفر سے نکال کر، اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اپنے بندوں کو جو ہے نا اندھیروں سے نور کی جانب لے کر آتا ہے۔ تو یہ جو اندھیرے ہیں یہ در حقیقت ایک طرح سے موت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو بندہ نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی سی ہے۔ تو یحییکم، جو بندہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اسلام، ایمان، جہاد، قرآن، اس کی جانب آ جاتا ہے، اس کو دویا زندگی مل جاتی، اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اور پھر گویا اس کو زندگی ملی یعنی آخرت کی زندگی اس کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی تو ہر کسی کو ملی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں مزے کی زندگی، آخرت میں اطمینان والی زندگی، پاکیزہ زندگی، جس کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بندہ اللہ کی پر ایمان لاتا ہے ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لما یحییکم کے اندر داخل ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ رب العزت بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ جان بوجھ کر سستی دکھائے تو اللہ رب العزت بڑے غیرت مند ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کے اور اس عمل کے درمیان حائل ہو جاتا، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے توفیق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ایک چیز کا رستہ کھولا اور اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ رب العزت